حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شبان شہری، شبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ وہ فرمایا کہ شبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ جس نے شبان میں اچھی تیاری کر لی اس کا رمضان اچھا گزر جائے گا۔ ماہ رمضان مبارک کی بہت سی برکات ہیں، بہت سی سعادتیں ہیں، اور بہتر طریقوں سے لطف اندوز اور بہرہ اندوز ہوگا۔ اور ماہ شبان معظم اس مہینے کی بھی بہت سی برکات ہیں، بہت سی سعادتیں ہیں، اور اس مہینے میں بطور خاص اس مہینے کو کچھ فضیلتیں، کچھ امتیازات اور کچھ شرف عطا کیے گئے ہیں۔ اور یہ مہینہ شہر توبہ بھی کہلاتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں توبہ کی قبولیت ماہ شبان معظم میں بڑھ جاتی ہے، اور اسی مہینے میں مسلمانوں پر برکتوں کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ حقدار ہے، دیگر مہینوں سے بڑھ کر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو اپنی جان سے اس مہینے میں جہد و اجتہاد، ریاضت و محنت سے تیاری کر لے گا، فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کی جتنی برکتیں ہوں گی، جتنی سعادتیں ہوں گی، ان میں وہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور ماہ رمضان مبارک کے بعد سال کے 12 مہینوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے سب سے زیادہ ماہ شبان معظم کے رکھے تھے۔ اور اس مہینے کی کچھ امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے، وہ رات 15 شبان مبارک کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ النصف من شہر شبان کہا ہے، نصف شبان کہا ہے۔ اور یہ رات 14 شبان مبارک کا دن، 15 شبان مبارک کے دن کی درمیانی رات، وسطی رات، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ المبارکہ کہا ہے، لیلۃ المبارکہ کہا ہے۔ اور یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، بڑی سعادت والی رات ہے۔ کثرت کے ساتھ علماء کرام کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، ائمہ کا، مشائخ کا کثرت کے ساتھ نقطۂ نظر یہ ہے کہ شب قدر کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل رات شب برات ہے۔ شب قدر کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل رات شب برات ہے۔ لیلۃ القدر کے بعد لیلۃ الشبان، نصف شبان، اس کی قدر و منزلت، اس رات کی قدر و منزلت لیلۃ القدر کے بعد سب سے اونچی ہے۔ اور اس کو قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام اہم امور، حکمت والے، فیصلہ کن، نفذول عمل ہونے والے، ان کے اجراء کا، ان کے تنفیذ کا فیصلہ اس رات کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اس رات کو ملک الموت کو اگلے سال بھر کے لیے، یعنی شبان سے اگلے شبان تک موت و حیات کے امور نفاذ اللہ تعالیٰ سپرد فرما لیتا ہے۔ اور وہ امور اللہ کے ہاں پہلے سے ہی مقدور ہیں، لیکن بعد ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں، یا اس رات رزق لکھا جاتا ہے، یا اس رات موت و حیات کا لکھا جاتا ہے۔ تو صورتحال حقیقی علم نہ جاننے کے باعث اگر اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں یا اس رات رزق لکھا جاتا ہے، تو وہ جو لوح محفوظ پر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اس کا معنی کیا ہوا؟ تو میرے بھائیو دوستو، دونوں باتوں میں تبعیق، دونوں میں مطابقت یہ ہے، دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ پہلے سے آ گیا ہے، تو سب کچھ پہلے سے آ جانا یہی اس کی لوح محفوظ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا علم حفاظت کے ساتھ رکھا ہے۔
حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 15 شعبان مبارک کی رات کو اللہ تعالی ملک الموت کو اگلے سال بھر کے لیے وہ امور جن کا نافذ کیا جانا، جن کا جاری کیا جانا، وہ اللہ تعالی سپرد فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بڑی برکت رات ہے، بڑی سعادت والی رات ہے۔ اس کے متعلقہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جو اس رات 15 شعبان مبارک کی رات کو قیام کیا کرو، سجدے کیا کرو، اس رات اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، یا ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اس کی مصیبت کو دور کروں، یا ہے کوئی فلاں فلاں حاجت والا، میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ذکر و ذکار کریں، تسبیحات کریں۔ اور یہاں پر ایک میاں صاحب نے ایک خوب شعر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیا کارن کھلا اے دروازہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور فرمایا جو اس رات یاد الہی میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر و ذکار کریں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے حضور علیہ السلام کو گھر میں نہ دیکھا، ایک رات میں نے حضور علیہ السلام کو گھر میں نہ دیکھا، اور آپ مجھے قبرستان ملے، جنت البقیع قبرستان ہے مدینہ پاک کا، آپ مجھے وہاں ملے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ اے عائشہ صدیقہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر کوئی ظلم کرے گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، نہیں، مجھے تو یہ تھا کہ شاید آپ کسی اور ازواج مطہرات یعنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ، یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، بڑی ہی سعادت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول ہوتا ہے، اور اس رات قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں سے بڑھ کر، ان بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس رات گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان پر جو بال ہے ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس رات گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ذکر و ذکار پڑھیں، تسبیحات کریں، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس رات قبرستان جانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، کہ آپ اس رات قبرستان بھی گئے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ وہاں پر ہی ملے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، 15 شعبان مبارک کی رات زیادہ سے زیادہ ذکر و ذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ نوافل کے متعلق میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جو اس رات 15 شعبان مبارک کی رات کو جو بندہ 8 نوافل پڑھے گا
اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 دفعہ سورت اخلاص پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا، تو یہ پڑھ کر 8 نوافل پڑھ کر بعد میں یہ دعا مانگے گا کہ یا اللہ یہ 8 نوافل کا ثواب میں حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ تن نذرانہ تن پیش کرتا ہوں، یا اللہ اس کو قبول فرمانا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جو یہ 8 نوافل پڑھ کر میری بارگاہ میں تحفہ تن نذرانہ تن پیش کرے گا، میں فاطمہ یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں تب تک جنت میں داخل نہ ہوں گی جب تک میں اس بندے کی سفارش نہ کروا لوں، جب تک میں اس کی بخشش نہ منگوا لوں، میں اس کی سفارش نہ کروا لوں۔